پیارے بچوں، اپنے ملا نصرالدین کا نام تو ضرور سنا ہوگا اور اس کے کارنامے بھی ضرور پڑھے اور سنے ہوں گی۔ ملا کی عمر کا زیادہ تر حصہ بادشاہوں کے درباروں میں ہی گزرا۔ وہ ہنس ماکے اور بزلہ سنج شخص تھا۔ بادشاہ اکثر اس پر انعام واکرام کی بارش کرتا رہتا تھا۔ بادشاہ کے دربار میں اس سے حسد کرنے والے بھی تھے، وہ بادشاہ کے کان بھرتے رہتے تھے۔ آخر ایک دن انہیں موقع مل ہی گیا۔ بادشاہ کے مخالف کا مالا سے آمنا سامنا ہوا۔ مالا نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ اس نے مالا کا حال چال پوچھا۔ بس اتنی سی بات کا بتنگڑ بنا کر بادشاہ کو ملا سے بدظن کر دیا۔ بادشاہ ملا سے ناراض ہو گیا اور محل میں اس کا داخلہ بند کر دیا۔ چند ماہ تک تو مالا اپنی جمع پونجی خرچ کرتا رہا۔ کہتے ہیں یوں کھانے سے قارون کا خزانہ بھی خالی ہو جاتا ہے اور دیناروں سے بھرے کنویں بھی خالی ہو جاتے ہیں۔ کئی ہمدردوں نے ملا سے کہا کہ وہ بادشاہ سے معافی مانگ لے، مگر ملا کا کہنا تھا کہ عزت نفس بھی کوئی چیز ہوتی ہے، میری خطا نہیں تو کیوں معافی مانگوں، آخر انسان میں انعام بھی ہونی چاہیے۔ چند ٹکوں کی خاطر بادشاہ کے ہاں ماتھا ٹیکوں۔ بادشاہ میرا خدا نہیں، میرا رازق اللہ ہے، وہی روزی دے گا۔ ملا نے جمع پونجی ساتھ لی اور ملک یمن جانے کی تیاری کر لی کہ وہاں کے بادشاہ کے ہاں نوکری کر لے گا۔ وہ ایک گھنے جنگل کے قریبی گاؤں سے گزرا، رات وہاں گزاری، دیکھا کہ وہاں کے لوگ بندروں سے بہت تنگ تھے۔ بندر ان کے کھانے پینے کا سامان، ٹوپیاں اور برتن الفاٹے کر لے جاتے تھے۔ ملا کو ایک خیال سوجھا اور لوہے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اعلان کیا کہ وہ بندروں کا تاجر ہے اور انہیں دوسرے ملک میں لے جا کر بیچتا ہے، اسے بڑی تعداد میں بندر درکار ہے۔ ایک بندر کے 100 دینار دے گا، وہ بھی نقد۔ بندر لا دینار لے جاؤ۔ شروع میں گاؤں والوں نے سمجھا کہ بوڑھا پاگل ہے، یہاں اتنی تعداد میں بندر پھرتے ہیں، یہ 100 دینار میں خرید رہا ہے۔ کچھ دیہاتوں نے کہا کہ بوڑھے کے دعویٰ کو آزمانا چاہیے۔ ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی، جتنے بندر آئے اس نے 100 دینار کے عوض خرید لیے۔ اب تو گاؤں میں بندر پکڑنے کا مقابلہ شروع ہو گیا۔ لوگ سارا دن بندر پکڑتے اور بوڑھے سوداگر کو بیچ دیتے۔ کچھ بندر سمجھ گئے اور کچھ ویسے ہی کم ہو گئے۔ اب بوڑھے سوداگر نے اعلان کیا فی بندر 200 دینار دے گا۔ دیہاتیوں کو چسکا لگ چکا تھا، وہ باقی ماندہ بندروں کی تلاش میں نکل پڑے، جو کسی کے ہاتھ لگتا وہ 200 دینار میں سوداگر خرید لیتا۔ آس پاس بندر کم ہو گئے، لوگ جنگلوں سے پکڑ پکڑ کر لانے لگے۔ بوڑھا سوداگر فی بندر 200 دینار دیتا گیا۔ اس نے فی بندر 500 دینار کا اعلان کر دیا۔ بڑی مشکل سے 2-3 بندر ملے۔ اب سوداگر نے اعلان کیا کہ جب وہ اپنے مالک سے ہو کر آئے گا تو فی بندر 1000 دینار میں خریدے گا۔ باقی بندر اپنے نوکر کے سپرد کیے۔ اگلے دن لوگوں نے دیکھا کہ ایک سفید داڑھی والا بوڑھا بندروں سے بھرے کمروں کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ دیہاتی آئے اور اس کی منت سماجت کرنے لگے کہ وہ ہمیں بندر بیچ دے، اتنے بندروں میں چند ایک کم ہوں گے تو کون سا سوداگر کو پتہ چلے گا، مگر اس نے انکار کر دیا۔ دیہاتیوں نے جنگل چھان مارا مگر کوئی بندر ہاتھ نہ لگا۔ وہ پھر اس خادم کے پاس آئے اور کہا کہ ہمیں کچھ بندر بیچ دے۔ اس پر خادم نے 800 دینار مانگے۔ انہوں نے 700 دینار فی بندر پر سودا کیا۔ اگر ایک بندر 1000 دینار میں بکے گا تو پھر بھی مفت میں 300 دینار منافع ہوگا۔ اس خادم نے خاموشی کے وعدہ پر چند ایک بندر بیچ دی اور باقوہے کو رات کے مختلف اوقات کا وقت دے دیا۔ دیہاتیوں نے سونا چاندی قیمتی جانور دھڑا دھڑ بیچ کر بندر خرید لیے۔ اب انہیں سوداگر کا الف نظار تھا۔ ہفتہ 10 دن گزر گئے، نہ خادم رہا اور نہ ہی سوداگر آیا۔ اب گاؤں والوں کو احساس ہوا کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ وہ بندر خریدنے اور بیچنے والا ایک ہی شخص تھا۔ اب سب پچھتا رہے تھے کہ لالچ کیا اور اس کی سزا بھی مل گئی۔ دیکھا بچوں، لالچ باری بلا ہے، اس سے بچوں۔